یہ پیر چیک چیک کر آج میرے ساتھ میں ایسے بندوں کو اللہ اس مصیبت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم فضیلت الشیخ اسرائیل علیاوی صاحب حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر اور اس جلسے میں تشریف فرما علماء کرام، کلیا چک مالدہ کے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ
جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دھرتی پہ، جس زمین پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، اس زمین کے اوپر رہنے والے یہ انسان، چرند پرند، ان تمام لوگوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خصوصی طور پر پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے دو راستے بنا دیے، دو راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دیے، ایک راستہ برائیوں کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور ایک راستہ آپ کا جنت کا راستہ، ایک راستہ آپ کا بہترین راستہ ہے۔ اور نبیوں کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اور آپ کا ایک ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا، اور ہر پل کا حساب ہوگا۔ یوں تو جتنے بھی دھارمک کتابوں کو آپ پڑھیں گے، ہر دھارمک کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ جیسے انسان مرا تو ختم نہیں ہو جائے گا، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور ہر حال میں زندہ کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، تمہیں اس زندگی کے بعد ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں اس دنیا میں ختم کر دیں گے۔ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں یہ دنیا دی ہے، اور اس دنیا کے اندر تم زندگی کاٹو، ہم تمہیں موت ضرور دیں گے، ہر حال میں تمہیں مرنا پڑے گا۔ تم جس موت سے بھاگتے ہو اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، کبھی ڈاکٹر، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، مالدہ میں اچھا نہ ہوئے، کلیا چک میں اچھا نہ ہوئے تو کلکتہ چلے گئے، کلکتہ میں اچھا نہ ہوئے تو بامبے چلے گئے، اور بامبے کے ڈاکٹر سے تم نے اپنا چیک اپ کرایا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے تفرون، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے بندو تمہیں اس موت سے تمہیں ملنا پڑے گا، تمہیں مرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور اے میرے بندو ہم تمہیں صرف ماریں گے نہیں، بلکہ مارنے کے بعد ہم تمہیں اس پروردگار کی طرف لے کر کے جائیں گے، اس اللہ کے پاس لے کر کے جائیں گے، اس گاڈ کے پاس لے کر کے جائیں گے، اور تیری زندگی کی خبر اس اللہ کے سامنے تمہیں بیان کرنا پڑے گا، تمہیں دیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا تو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے تمہیں بتایا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، صرف زندگی نہیں بلکہ تیری زندگی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم
انکم یوم القیامت تبعثون. مر جاؤ گے, قبر میں چلے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ سڑ جاؤ گے, گل جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اے میرے بندو, ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے, ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہیں. تم دنیا میں جو پاپ کر رہے ہو, جو دنیا کے اندر تم برائیاں کر رہے ہو, جو دنیا کے اندر تم زنا کر رہے ہو, شراب نوشی کر رہے ہو, تم دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہو, جو غلط کام کر رہے ہو, قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا, اور زندہ کرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا. یہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گا. اگر تم مسلمان ہو تمہیں یقین کرنا پڑے گا. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے. کلیا چک کے لوگوں, اسی چیز کا تو ایمان ہے. اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اگر کوئی یقین نہیں کرتا ہے, اگر ایمان نہیں رکھتا, تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. وہ پھر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا کیوں نہ ہو, اس کی آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام کیوں نہ لکھا گیا ہو, لیکن میرے بھائیو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ ہو, بھروسہ نہ ہو, ایمان نہ ہو. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے. جب محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایمان کی چیز کا نام ہے, آپ نے اس وقت فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کا نام آپ نے یہ بتایا تھا, اس کے ڈیفینیشن, اس کے تعریف میں جناب محمد رسول اللہ نے یہ بتائی تھی. اور آپ نے کہا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. ایمان یہ کہ اللہ کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا, تمہیں فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ فرشتے ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. وملائکتہ وکتبہ, قرآن کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. ورسولی, رسولوں کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. ورسلہ والیوم الآخر, اور تمہیں آخرت کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں جنم دیا جائے گا, تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور تیری زندگیوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, یہ تقدیر کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. جو کچھ تیری زندگی میں ہو رہا ہے یہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اگر تیری زندگی میں لکھا ہے کہ تو بیمار پڑے گا تو تمہیں بیمار ہونا پڑے گا. تیری زندگی میں پریشانی آئے گی تو آ کر کے رہے گی. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تیری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے. اور تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہے اور تمہیں اوپر بنانا چاہے, تمہیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہے, اور تمہیں بڑا پروفیسر بنانا چاہے, تمہیں مالدار بنانا چاہے, تمہیں زندہ رکھنا چاہے, دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہیں غریب بنانا چاہے, دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہاری اس نعمت کو چھیننا چاہے, تو میرے بھائیوں چھین بھی نہیں سکتے. یہ ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں. ایمان ان 6 چیزوں کے اوپر لانا ہوگا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, تمہیں تقدیر کے اوپر, اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا. اور اسی کے اندر جو والیوم الآخرہ, آخرت کے اوپر ایمان لانا ہوگا. بہت سے لوگ ہیں نا, یہ زندگی ملی ہے جو چاہو سو کر لو, مستی کرو, انجوائے کرو, شراب پیو, جوا کھیلو, زنا کرو, قتل کرو, مارو, سب کچھ کرو, کچھ نہیں ہوگا, بچ جائیں گے. جیسا چاہو ویسا کر لو, نو پرابلم, کچھ ہونے والا نہیں ہے. مر جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہے, ان کی باتوں کو پر عمل نہ کرو, یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ جیوت نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی نہیں ہے. اگر میرے بھائیوں اپنے سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اگر کوئی اس بات کے اوپر یقین کرتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی
زندگی ہے تو میرے بھائیوں اپنے قدم کو بڑے پھونک پھونک کر کے بندہ رکھے گا، بہت سوچ سمجھ کر کے بندہ رکھے گا۔ ہاں کوئی بھی آدمی غلط کام کرنے کے بعد سوچے گا، غلط کام کرنے سے پہلے سوچے گا ارے اس قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کون سا میں جواب لے کر کے جاؤں گا۔ یہی تو ایمان کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں کا، ہاں جو وہ دودھ کے اندر جس کی ماں نے پانی ملانے کا آرڈر دیا تھا اور کہا تھا وہ میری ماں رات کی تاریکی اٹھو اور دودھ کے اندر تم پانی ملا دو، اور میری بیٹی ماں نے کہا تھا اور میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، 12-1-2 بج رہے ہیں، اتنے رات کو تم پانی ملاؤ گے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ کام کر لو تاکہ صبح کے وقت ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے، ہمیں فائدہ زیادہ ہوں گے۔ بیٹی کا جواب سنو، او کلیا چکی میری بہنوں، او کلیا چکی لڑکیوں سنو، اس لڑکی نے 18 اور 20 سال کی اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ جواب یہی تھا، او میری ماں جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا آرڈر آپ دے رہے ہیں اور جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا حکم دے رہے ہیں، ہاں میری ماں ہمیں معلوم ہے کہ عمر فاروق کو معلوم نہیں چلے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گورنر کو معلوم نہیں چلے گا، خلیفۃ المسلمین کو پتہ نہیں چلے گا، یہ غلط کام کر لیں گے، لیکن میری ماں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں آج پتہ چل جائیں گی اور کل قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا وہ لڑکی تم نے یہ غلط کام کیا تھا، اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گی، اس اللہ کے سامنے میں کیا بولوں گی؟ اے اللہ، اے میری ماں کل قیامت کے دن سے ڈر جائے گی جس دن ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک کہ بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا، اپنے قدم کو ادھر سے ادھر ہٹا نہیں سکے گا۔ 5 سوالوں کی کوشچن کا جواب آپ کو دینا ہی ہوگا، 5 کوشچن کا جواب ہر کسی کو دینا ہی ہوگا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، اسکول میں پڑھنے والا ہو، کالج میں پڑھنے والا ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہو، عالم ہو عالم نہ ہو، مولوی ہو مولوی نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ 5 سوال کا جواب اسے دینا ہی ہوگا، ہر حال میں اس کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک کہ یہ 5 سوال کا جواب بندہ نہ دے لے تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا، ادھر سے ادھر کر نہیں سکے گا، اپنے پیر کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما فنا، اے میرے بندے تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما بلا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں 70 سال کی زندگی دی تھی، یہ زندگی میں نے دی، یہ زندگی تم نے کس کے لیے نبھائی ہے، یہ زندگی تم نے کہاں فنا کی ہے، یہ زندگی تم نے کہاں ختم کی ہے، یہ مجھے بتاؤ۔ او شراب میں ڈوبنے والوں، اور شراب کے لت لگنے والوں، اور شراب پی کر کے اپنے زندگیوں کو گزارنے والوں، جا کر کے پارکوں میں اپنی گرل فرینڈ سے مل کر کے ملاقاتیں کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، ہوٹلوں میں جا کر کے زنا کرنے والوں، سنو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لو، آپ نے فرمایا ان عمرہ فیما فنا، اس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی، تم نے 50 سال تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری، اللہ پوچھے گا۔ اب بتائیے آپ کا باپ آپ سے کوئی بھی سوال کرتا وہ آپ کا گارجین ہے، مالک ہے، آپ کا شوہر آپ سے کچھ پوچھتا وہ آپ کا گارجین ہے، آپ اپنے بیٹی سے سوال کرتے وہ آپ اس کے گارجین ہیں، اللہ تو میرے جسم کے ہر رنگ کا مالک ہے، اس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی سانس اندر بھی نہیں کر سکتا اور باہر بھی نہیں کر سکتا ہے، اس اللہ کی اجازت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ اللہ اگر کہہ دے یہ انسان صبح نہ کرے رات ہی میں اس کی
موت ہو جائے دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے اسے زندہ نہیں رکھ سکتے۔ اس اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی قربان نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، کوئی کسی لڑکا کے لیے دیوانی ہے، کسی کو دیکھو شراب کے لیے یہاں سے دوڑتا وہاں بھاگتا وہاں شراب پیتا ہے، کسی کو دیکھو ڈریم 11 کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ وہاں حرام خوریوں کے اڈے کھلے ہوئے اپنے سماج کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں۔ اس کے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، انسان اس چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، شراب پیتا جا رہا۔ پوچھو، سوال کرو ایسا کیوں کرا ہے؟ زندگی ایک بار ملی، بار بار تھوڑی ملے گی۔ جو چاہو سو کر لو، جو چاہو سو کر لو۔ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے اللہ پوچھے گا میرے بندے تم اپنے زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ مرنے کے بعد جو میدان محشر کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ، اتنا بڑا دن ہوگا اور انسان کو جب تک وہ جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں سنو، کبھی کبھی اپنے زندگیوں کے اوپر بھی غور کر لو، ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے حالات، دیکھیے اپنے زندگیوں کے اوپر۔ کسی کی زندگی شراب پینے میں، موبائل کے چکر میں اور اس میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مردوں کے بھی یہی حالات ہیں، عورتوں کے بھی یہی حالات ہیں۔ اس سے پوچھو کون ہے، بولے گا یہ مسلمان ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ مسلمان ہے؟ ایسے کا نام مسلمان ہونا چاہیے جس کی صبح و شام اللہ کے بغیر کٹ رہی ہو، اللہ کا نام نہ لیتا ہو۔ کیا وہ زندہ ہے؟ زندہ نہیں۔ جو اللہ کا نام نہ لیتا وہ زندہ نہیں ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، جو آدمی نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علماء کی تقریریں سنتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی مردہ ہے، مردہ۔ اس کو لیونگ زندگی کاٹ رہا آدمی، ریلنس بنا شادی بیاہ کے بھی لڑکا لڑکی رہتی ہے۔ آج کل دور میں کالج کے اندر پڑھنے والے لڑکا لڑکی آپس میں دونوں میں ایک ہی کمرے میں رہنے لگے، کوئی نکاح نہیں، کچھ نہیں۔ اور جیسے میاں بیوی زندگی کاٹتے ہیں ویسے وہ بھی کاٹنے لگے۔ بولتے کیا ضرورت ہے نکاح ہوا کرنے کے؟ کچھ نہیں، رہو زندگی کاٹو۔ ظاہر سی بات ہے نکاح سے جو محبت پیدا ہوتی ہے میاں بیوی میں، مرد اور عورت میں، کسی بھی چیز کتنوں بھی تم یہ محبت کر لو، محبت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان اللہ محبت ڈالتا ہے، اللہ ڈالتا ہے۔ ابھی آج دیکھیے ظاہر سی بات ہے مالدہ کی رہنے والی لڑکی ہے اور کلکتہ کا رہنے والا لڑکا ہے، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ لب والا معاملہ چلا تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا، کہیں اور دوسری لڑکی سندر لڑکی ملی تو اس کو ریجیکٹ، اب دوسرے سے لفڑا چل گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر ایک آفتاب اور شدھا کا معاملہ چل رہا تھا، آپ کو تو معلوم ہوگا، دلی کے اندر دونوں رہتے تھے 2-2 3-3 سال تک۔ آفتاب نام کا لڑکا ایک مسلمان ہے
اب بتائیے اس کے ماں باپ نے اس کو اتنا چھوٹ دے دیا ہے کہ اپنے روم کے اندر ایک لڑکی، ہندو لڑکی کو، شردھا نام کی لڑکی کو رکھتا تھا ساتھ میں، جیسے میاں بیوی رہتے، یہ دونوں کے دونوں ایسے ہی رہتے تھے۔ دل بھر گیا ہوگا، لڑکی نے کہا شادی کرو، ایسے کب تک چلے گا؟ دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی۔ یہ سمجھیے کہ اس مسلمان لڑکے نے اس شردھا لڑکی کو مار ڈالا اور 35 ٹکڑے کیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جس سے محبت آدمی کر رہا اس کے 35 ٹکڑے کر رہا۔ سوچ سکتے ہیں آپ ایسا کیوں کیا اس نے؟ کسی کو ایک تھپڑ مارو، ایک مرتبہ مارو تو انسان کے دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے مارا ہے، یہ ہم سے کمزور ہے، آج نہیں ہمیں مار پا رہا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس کا جواب مجھے ملے گا۔ آپ نے تو اتنا بھی سنا ہوگا جن بکریوں کے پاس یہ سینگ نہیں ہوتے، ہاں اگر ان بکریوں کو کوئی بکری سینگ والی بکری اگر مار دے، ہاں دنیا کے اندر لڑائیاں چلتی ہے، جانوروں کے اندر لڑائیاں ہوا کرتی ہے، ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں اگر مار دے تو اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے میں سب سے زبردست ہے، اس سے زیادہ فیصلہ کرنے میں کوئی بھی آگے نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے بکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا، جس کو مارا گیا ہوگا، جس کے پاس سینگ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکریوں کو سینگ دے گا، اور جس کے پاس سینگ اس کے سینگ کو ختم کر دے گا، اور ان بکریوں سے ان بکریوں کو بدلہ دیا جائے گا، مروایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنا قادر ہے، اللہ اتنا پاورفل ہے، جو آدمی سوچتا ہے کسی کے اوپر ظلم کریں۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اپنے بیویوں کو مارتا ہے، اپنے بیویوں کے اوپر ہاتھ چلاتا ہے، اپنے بیویوں کو مار کر کے مرڈر اور قتل کر دیتا ہے، اپنے بیویوں کو تھوڑی تھوڑی باتوں میں مار کر کے طلاق کی نوبتیں لا کر کے طلاق دے دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی جیونی اٹھاؤ، نبی اکرم کی زندگی اٹھاؤ، آپ نے اپنے بیویوں کو کبھی بھی مارا نہیں، اپنے بیویوں کو کبھی بھی آپ نے گالی نہیں دی ہے۔ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں تمہاری زندگی میں آتی ہے، رحمت بن کر کے، سکون بن کر کے آتی ہے۔ اب میرے بھائیوں ذرا بتاؤ اس شردھا لڑکی کی کیا غلطی تھی؟ لیکن میرے بھائی اس آفتاب نے 35 ٹکڑے کیے۔ اب یہ آفتاب نے کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو آج مسلمان کو باقاعدہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان تھا ہی نہیں۔ ایک مسلمان کسی کو ایسے کر سکتا ہے؟ اور مارا ہی نہیں، فریج میں بند کر دیا، اور 18 دن تک اس کے ٹکڑے کو کبھی اس جنگل میں، کبھی اس جنگل میں، کبھی یہاں کبھی وہاں پہ پھینکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم نے جو کیا کر لیا، انجوائے کر لیا، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب جو یہ سوچتا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے اگر پکڑے بھی نہیں جاتے، آج پکڑے گئے اور تمہیں ایک مرتبہ مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن میرا رب اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کسی نے ایک کو نہیں 2 3 4 5 100 کو مارا ہے۔ کس کوئی آدمی 100 کو مار دے، اب ہندوستان کی عدالت کیا کرے گی؟ اس آدمی کو پکڑنے کے بعد اس کو سزا دے دے گی، سزائے موت سنا دے گی، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے، ایک بار نہیں 100 لوگوں کو مارا ہے تو 100 مرتبہ اللہ مارے گا، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہی تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے یا ہم اپنی زندگی میں غلط کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے ہمیں بولنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بات یہ بھی بتا دوں، شراب پینے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زنا کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور لوگوں غلط کام کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اتنا بھی سن لو کسی کے پر ظلم کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آدمی کب مر جائے گا کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کسی کلیا چک کے اندر وہ قاری مبشر صاحب کا تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے، بہت بڑے بختہ تھے،
ہاں تقریر کر کے آئے، انتقال کر گئے۔ ابھی ہمارے ایک دوست عبد الرحمن ساجد سلفی بمبئی کے رہنے والے تھے، پونا سے تقریر کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ کر گئے، انتقال کر گئے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ موت آنی ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولیں گے، صرف اتنا کہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہاں جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جس حال میں مرو گے، سمجھ لو اگر تم شراب پی کر کے سوئے یا اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھائے جاؤ گے۔ کسی لڑکی کے ساتھ تم مل رہے ہو، کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے ہو، کسی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہو، یا کوئی لڑکا کے ساتھ جا کر کے چوراہوں میں، جا کر کے پارکوں میں، ہوٹلوں میں غلط کام کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا، زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، شراب پیتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جوا کھیلتے کھیلتے موت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھے جوا کھیل رہا ہے اور ہار گیا، بہت زیادہ ہار گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ میرے بھائیوں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا ہے، اور اسی حال میں اگر مرے گا تو قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی کو، ایسے مردے کو لایا گیا جو تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اسی حال میں جا رہا تھا، اپنی سواری سے گرا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کے پاس لایا گیا، ایک آدمی جا رہا تھا حج عمرہ کرنے کے لیے، تلبیہ پکارتے ہوئے، پہلے کے زمانے میں سواری میں آدمی اونٹنی میں، گدھا میں، اس میں بیٹھ کر کے جاتا تھا، ہو گیا وہ کوئی معاملہ اور گرا، مر گیا، آپ کے پاس لایا گیا، اس کو آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، اس کو کیا کریں؟ غسل دیں، کپڑا بدل دیں، کفن پہنا دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہ غسل دو، اس کو نہ کپڑا چینج کرو، کچھ مت کرو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اسی حال میں یہ بندہ اٹھایا جائے گا، تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسی حال میں مرا تو قرآن پڑھتا پڑھتا وہ اٹھایا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے میرے بھائیو، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی آدمی گانا سن رہا ہے، جھوم رہا ہے، جھوم رہا اور ڈانس کر رہا ہے، اسی حال میں مر گیا تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ ابھی ایک جگہ کی بات ہے، بہت سے مسلمان اس میں ڈانس کر رہے تھے، آرکسٹرا میں لڑکا لڑکی مل کر کے ڈانس کر رہے تھے، اچانک کرنٹ لگا، وہیں پہ مر گیا 4 5 10 لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ بتائیے ڈانس کرتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے آدمی مر رہا ہے، تو میرے بھائیو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، کتنی ذلت کے ساتھ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں مسلمانوں کی حالتوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں۔ اور شراب پیتا ہے، کلکتہ میں ایک آدمی ہم کو ملا، اس نے کہا مولوی صاحب اس دور میں سب سے زیادہ شراب اگر پیتا ہے تو یہ قوم، مسلم قوم، یہ شراب پینے والی قوم ہے، سب سے زیادہ پیسہ اسی میں لٹا رہا ہے، شراب پی پی کر کے مست ہے، بہت ہی زیادہ شراب۔ اور آپ کو میں بتاؤں، شراب پینے والوں سنو، اور جو بھی شراب پیتا ہے، اللہ کی قسم شراب پینے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والا صدقہ دے پھر بھی قبول نہیں، شراب پینے والا نماز پڑھے
پھر بھی قبول نہیں. شراب پینے والا کوئی پنیہ والا کام کرے, نیکی کا کام کرے, پھر بھی قبول نہیں. شراب پینے والا کوئی بھی نیکی کرے قبول نہیں ہوگا. 40 دن تک اگر آج آپ نے شراب پیا تو 40 دن تک آپ کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی. اب بتائیے ایک آدمی شراب پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے, اور اسی حال میں اگر مرا, اسی حال میں مرا تو اللہ کے نبی فرماتے دخل النار, وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا. شراب پینے والا اگر 40 دن کے اندر اگر وہ مر گیا اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرا تو امام کائنات فرماتے جہنم کے اندر جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بھائیوں, میرے بہت سے تقریریں یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے, اس جہنم کے مناظر کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو, سن لیا کرو. آج ہم اور آپ صرف جہنم جہنم سنتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اس جہنم کے منظر کو بھی اپنے ذہن کے اندر ڈال لو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی آپ اسی جوانی میں بوڑھے کیسے نظر آنے لگے, آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے, آپ کے اندر بڑھاپا کیسے طاری ہو گیا. امام کائنات فرماتے ہیں او لوگوں, میں نے جب جہنم کی آیتوں کو میں نے پڑھا, سورہ واقعہ پڑھا, سورہ واقعہ پڑھا اور اس سورہ واقعہ پڑھا, اور اسی طریقے سے اور بھی جہنم کی صورتوں کو جب میں نے پڑھا, جب میں نے ان صورتوں کو پڑھا تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. میں جہنم کو یاد کر کر کے میری زندگی کی خوبصورتی چلی گئی ہے. اللہ کے نبی جہنم کو یاد کر کے اللہ کے نبی کی خوبصورتی ختم ہے. اور لوگوں ذرا سوچو, میری بہنوں غور کرو, دنیا کی آگ ہم اور آپ 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, اور جس جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے, جس اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی ہے, نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ, اس اللہ تعالیٰ اس آگ کو, اس جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا ہے. اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے جو آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی. اس آگ کا سامنا کوئی بھی کیسے کرے گا میرے بھائیوں؟ دنیا کی آگ کا جو سامنا نہیں کر پاتا ہے اس آگ کا سامنا کیسے کرے گا؟ شرابیوں کے لیے جہنم, زناکاریوں کے لیے جہنم. اور آپ نے یہاں تک فرمایا جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے مرنے کے بعد اس کو تو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا, لیکن جہنم کے اندر چیخے گا, چلائے گا, شور مچائے گا اور پانی پانی مانگے گا, لیکن 40 سال تک اس کی کوئی آواز سننے والا نہ ہوگا. 40 سال تک. اب بتائیے پیاس لگ جائے 1 دن 2 دن آپ کو پانی نہ دے کیا حالت ہوگی بتائیے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں, 1 سال 2 سال نہیں, 40 سال تک آپ کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. 40 سال کے بعد 40 ایئرس کے بعد 40 سال کے بعد آپ کو کیا آواز ملے گی؟ قال انکم ماکثون. اے جہنمی, اے شرابی, تم نے دنیا میں شراب پیا تھا, تم نے دنیا میں غلط کام کیا تھا. اے شرابی, تمہیں پانی نہیں ملے گا, تڑپتے رہو, بلکتے رہو, تمہیں کوئی پانی نہیں دیا جائے گا. 40 سال کے بعد اس کو کوئی پانی نہیں, اور کہا جائے گا قال انکم باکثون, تم اسی جہنم کے اندر تڑپتے رہو, تمہاری قسمت میں, تمہاری تقدیر میں, تمہاری زندگی میں پانی نہیں ہے. پھر ایسے لوگ ایسی چیزوں کو پیئیں گے, کچھ دنوں کے بعد خراب غلیظ پانی, سڑا ہوا گلا ہوا پانی پیئیں گے. ہاں اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا اور جہنم کے اندر کچھ جہنمیوں کو دیکھا, وہ جہنمی لوگ ایسی پیپ اور بدبودار چیز پی رہے تھے. ہاں عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا بدبودار پانی پینے والے کو میں نے دیکھا, اور میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا بدبودار پانی پی رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے. شراب پینے والوں سوچو, دنیا کے اندر شراب تو تم پی رہے ہو, مزہ تو تمہیں آ رہا ہے, لیکن شراب تمہاری زندگی کو بھی برباد کر دے گی, اور یہ شراب تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گی. اس وجہ سے جو شراب پیتا توبہ کر لے, موت کی کوئی گارنٹی نہیں.
युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, जिस हाल में बंदा मरेगा इसी हाल में उठाया जाएगा, इसी हाल में उठेगा। बहुत सी लड़कियों को देख के जींस टी शर्ट ये वो और सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, अपने बाल दिखाते हुए और अपने खूबसूरती का प्रचार करते हुए जाती है, खास करके। हालांकि इधर में तो साधारण बहुत ज्यादा है, और मैं इधर की लड़कियों को, हालांकि अब देखिए धीरे धीरे कपड़े ये ऊपर यहाँ तक पहनने लगी लड़कियां। इधर मालदा बंगाल की कुछ लड़कियों को मैंने देखा है, ये कपड़े अपने इस ये पूरी ये जिस ये दिखाने लगी है, जींस पहनती है ऊपर तक और पूरा वो पिंडली नजर आता है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा गुनाह है, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा गुनाह है। कुरान कहता वाला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ओ मेरी बंदियों, ओ लड़कियों, तुम अपनी खूबसूरत जाहिर न करो। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने खूबसूरत जाहिर न करो। तुम्हारे जिस्म का एक एक चीज, हाँ चलो चेहरे के ऊपर तो चलो बहुत से इख्तिलाफात हैं, बहुत से इख्तिलाफात हैं, चेहरा दिखाया जा सकता है, बहुत से उलमा बोलते हैं, लेकिन ये पिंडली दिखाना ये हराम है। कोई भी लड़कियां इस तरीके से हरकतें कर रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी, बहुत ही ज्यादा चुस्त कपड़ा पहनेंगी। हमारी लड़कियों के अंदर दीनदारी नहीं पाई जाती है। आज कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां समझती है कि हम बहुत बड़े मॉडर्न दुनिया की जिंदगी में काट रहे हैं, हम तो अब हीरोइन की जिंदगी काटेंगे। पढ़ो जरूर, पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब कुछ बनो, लेकिन मेरी बहनों मुसलमान बनो, ईमान वाली बन करके रहना, मुसलमान बन करके रहना। डॉक्टर के साथ साथ तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा तुम डॉक्टर भी बन जाओ, इंजीनियर और प्रोफेसर भी बनो और तेरे अंदर इस्लाम भी पता न चले, तुम गैरों के तरीके पे चल रही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी और का तरीका अपनाएगा कल क़यामत के दिन उसे के साथ उठाया जाएगा। इस वजह से मेरी बहनों अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम मुसलमान हो और मुसलमान घर के अंदर पैदा हुई हो। इसी वजह से हमें और आपको अपनी जिंदगी के पर गौर करना होगा कि मरने के बाद इंसान जैसे जिस हाल में मरेगा उसे हाल में उठाया जाएगा। क्या पता हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और अचानक मौत हो जाए, कोई जानता है? नहीं जानता है। किस हाल में कुफारे मक्का तो यही ना कहते थे बस कोई नहीं मरेगा, नहीं मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है। कुफारे मक्का नबी के दौर के जो काफिर थे उनका यह अकीदा था, वो कहा करते थे मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा कैसे होगा? हाँ, ये कैसे किया जा सकता है? ये कैसे हो सकता है? आइज़ा मितना बकुल्ना तुराबन ज़ालिका रजुउन बैद, हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हमें दोबारा जिंदा कौन करेगा और कैसे किया जा सकता है? ज़ालिका रजुउन बैद, ये तो बहुत दूर की बात है, ये अकल की बाहर की बात है, ये दिमाग के बाहर की बात है, ये बुद्धि के बाहर की बात है। ये खोपड़ी में ये बात नहीं बैठ रही है कि आदमी मर जाएगा, सड़ जाएगा, गिर जाएगा और जमीन में निस्तो नाबूद हो जाएगा, दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है? कुरान तरदीद करता है और अल्लाह दूसरी जगह चीख करके कहता है ज़ामल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू, वो शराब पीने वालों, वो जुआ खेलने वालों, वो गर्लफ्रेंड रख करके इंजॉय करने वालों और बॉयफ्रेंड रखने वालियों, सुनो कुरान को जवाब देता है नहीं, ये तुम्हारा अकीदा गलत है, मुश्रिकीन का अकीदा गलत था। अगर तुम्हारा अकीदा भी यही है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, तो ये तुम बहुत बड़े अंधकार की जिंदगी काट रहे हो। ज़ामल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, ऐ नबी आप लोगों को बता दो, कुल बला व रब्बी, मेरे रब की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस अल्लाह, जो अल्लाह मेरी जिंदगी का मालिक है, लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, ऐ
بھائی لوگوں تمہیں دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا اور تیرے عملوں کا تمہیں باقاعدہ تمہیں خبر کیا جائے گا، جو کر رہے ہو اس کو بھی تمہیں بتایا جائے گا۔ یہ قرآن نے بتا دیا۔ بتائیے قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کرتا تو کافر ہے، یہ پوری آیت ہے، اور قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ یہاں تک آیا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بڑا سمپل اور آسان ہے کہ اللہ دوبارہ کسی کو زندہ کر دے، یہ بڑا آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ جب انسان کچھ نہیں تھا، جب انسان کو بنا دیا، اور کیسے بنایا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ آج دیکھیں ایک لڑکی کو دیکھ کے شادی نہیں ہے، ایک لڑکا کو دیکھ کے شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی کتنوں بھی کچھ کھا لے پی لے کچھ کر لے، میاں بیوی آپس میں ملاقات نہ کرے تو بچہ نہیں آ سکتا دنیا میں۔ دیکھیے أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اللہ اپنے نظام قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتا دیکھو أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اور میرے بندو ہم نے تمہیں ایک حقیر قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہاں ہم نے تمہیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت کو اٹھا لینا، سورہ مومنون کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا، میاں بیوی کو ملاقات کے بعد ہم نے اس حقیر پانی کو، اس نطفے کو ہم نے عورت کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، اور خون کے لوتھڑے کے اندر پھر میں نے ہڈی، اور ہڈی کے اندر میں نے گوشت چڑھایا، اور گوشت کے بعد ہم نے انسانی شکل دے دی، پھر ہم نے مرد اور عورت بنا دیا۔ ہاں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ہم نے مرد اور بس یہ میرا نظام قدرت ہے کہ ہم نے ایسا بنایا ہے، اور أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، ہم نے مرد بھی بنائے، ہم نے عورتیں بھی بنائی ہے، ہم نے مرد عورت ہم بنا رہے ہیں، کوئی مرد عورت پیدا نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بابا، دنیا کی کوئی پیر تمہیں بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا ہے، سارے دنیا کے پیر مل کر کے اگر تمہیں بیٹا دینا چاہے تو بیٹا بھی نہیں دے سکتا ہے، اور تمہاری بیٹیاں چھیننا چاہے تو بیٹی بھی نہیں دے سکتا ہے، یا لے نہیں سکتا، دے نہیں سکتا ہے۔ یہ بتایا ہاں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور میرے بھائیوں اللہ کرا کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے، تو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اب جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو برائی کیوں کرتے ہو، برائی کیوں کرتے ہو؟ اور ایک بات سنیے، آج ہمارے یہاں کیا ایمان اور عقیدہ ہے، CCTV کیمرہ لو تو آدمی کیمرہ سے بچتا ہے، کیمرہ سے بچتا ہے، کسی بازار اور پارکوں کے اندر کہیں کیمرہ لگاؤ، کیمرہ لگا یہاں پہ مت بیٹھو، کہیں اور جا کر کے بیٹھے گا، کیوں؟ کیمرے کے اندر ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر لیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں تمہاری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، تمہاری زندگی میں بھی، او لڑکوں، او باشوں، او شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، زنا کرنے والوں، اور گانا سننے والوں، اور ایئر فون لگا کر کے رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ اور باتیں کرنے والوں، کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کو سن لیا کرو، یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور میرے بندو ہم نے تمہارے پر کرامن کاتبین مسلط کر دیے، ہم نے تمہارے پر CCTV کیمرہ مسلط کر دیا ہے، ہم نے 2 فرشتوں کو تمہارے پر لگا دیا ہے، جو تم دنیا میں کر رہے ہو اس کو ریکارڈ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو غلط کرتے ہو اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، جو اچھا کرتے ہو اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب دنیا کا کیمرہ ہماری تقریروں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، ہماری بولی کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس ایسا کیمرہ نہیں ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، او میرے بندے اپنی زبان سے جو
کچھ بولتے ہو، ہائے ہیلو، یہ ساری باتیں جو تم بولتے ہو تمہاری بولی کو بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ایسا ریکارڈر میرے پاس ہے، ایسا کیمرہ میرے پاس ہے، ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ میرے پاس ہے جو تمہاری آواز کو بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس ریکارڈر کو اللہ تعالیٰ چلا دے گا۔ دیکھ لو اپنی حرکت، بند کمرے میں کرتے تھے نا، یہ دیکھ، جانتے تھے نا کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، غلط کرتے نا، گلی میں جا رہا ہے کوئی لڑکا، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں، کسی لڑکی کو پکڑ کے چھیڑ دیا، ہاتھ پکڑ لیا، ٹچ کر لیا، تو آپ کو لگتا تھا کچھ نہیں تھا، یہ دیکھ، یہ پورا کیمرہ تمہارا چلا دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہاں اتنا ہی نہیں، سورہ کہف پڑھنے والوں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہوں گے نا، جمعہ کے دن سورہ کہف کتنے لوگ پڑھتے ہیں بتائیے تو؟ سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف اللہ کے نبی جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے، بہت سے سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ کہف پڑھنے میں بڑی برکت بتائی گئی ہے، جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے ایک جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایک نور اس کی زندگی میں لا دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمعہ کے دن آدمی کتنے لوگ نہیں پڑھتا، بہت سے لوگ نہیں پڑھتا، جمعے کے دن کیا صرف رمضان میں قرآن پڑھ لیا، رمضان کے بعد بند، کہاں پڑھتا ہے؟ کیا ایسا سمجھتا ہے کہ کیا قرآن پڑھ کے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں میرے بھائیوں، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی تڑپے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ادھر سے ادھر بھاگے گا۔ غور کیجیے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اسی زمین کے اوپر یہ عدالت رکھی جائے گی، جس زمین میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے نا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اسے زمین کو اللہ چینج کر دے گا، اسے زمین کو اللہ بدل دے گا، اور یہ تمہیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ بلڈنگیں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، یحشر الارض یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء۔ قیامت کے دن جو میدان محشر قائم کی جائے گی، بالکل سفید شکل میدان ہوگی، یہ تمہیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہے، بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی، اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی۔ اسی زمین کے اوپر کیوں عدالت ہوگی؟ اسی زمین کے اوپر کیوں؟ کیونکہ اسی زمین میں تم نے شراب پیا، اسی زمین میں تم نے زنا کیا، اسی زمین کے اوپر تم نے کسی کو مارا، اسی زمین کے اوپر تم نے غلط کام کیا، اسی زمین کے اوپر تم نے نماز پڑھی، اسی زمین کے اوپر تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اسی زمین کے اوپر تم نے کسی بہن اور بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے، کسی بیٹی کے ساتھ تم نے غلط کیا ہے، کسی بیٹے کے ساتھ تم نے غلط کیا ہے، کسی کا تم نے مرڈر کیا ہے، کسی کے تم نے 35 ٹکڑے تم نے کیا ہے، اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی، اور اسی زمین کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، اسی زمین کے اوپر۔ اور یہی زمین، ہاں قرآن پڑھو، قرآن بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اور کلیا چک کے لڑکیوں اور کلیا چک کے میرے بھائیوں سنو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ دے گا، اسی زمین کو بولنے کا پاور اللہ تعالیٰ دے گا، اسی زمین کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ زمین کچھ نہیں بول رہی ہے، آج یہ زمین نہیں بول رہی ہے، جس زمین میں کھڑے ہو کر کے تم زنا کرتے ہو، اور جس کمرے میں جا کر کے
غلط کام کرتے ہو لیکن زمین نہیں بولتی ہے، زمین کچھ بولتی نہیں ہے، زمین خاموش سے بیٹھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، یہ زمین آج کچھ بھی نہیں بول رہی ہے، اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے تم شراب پی رہے ہو، گانا سن رہے ہو، اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے اذان سننے کے بعد مسجدوں میں جاتے نہیں ہو، یہی زمین قیامت کے دن، یہی زمین میدان محشر جب اس کو بنا دیا جائے گا، یہی زمین چیخ کر کے کہے گی اللہ یہی وہ بندہ ہے، اور یہاں اس جگہ پہ اس لڑکا نے، اس لڑکی نے غلط کام کیا تھا، زنا کیا تھا، سیکس کیا تھا، غلط کام کیا تھا، یہی لڑکا ہے جو یہاں پہ اس نے غلط کیا تھا، شراب اس لڑکے نے یہی پیا تھا، یہاں پہ اس لڑکے نے قتل کیا تھا، یہاں پہ اس لڑکے نے مرڈر کیا تھا، یہاں پہ اس لڑکے نے ظلم کیا تھا، یہاں پہ اس لڑکی نے باقاعدہ ڈانس کیا تھا، یہاں اس لڑکی نے اپنے بال کو دکھاتے ہوئے ناچتی بھی چلا کرتی تھی، ڈانس کیا کرتی تھی، غلط کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ زمین چیخ چیخ کر کے انسانوں کے بارے میں خبر بیان کرے گی قیامت کے دن، یہ زمین بولے گی۔ اور آؤ میرے بھائیوں قرآن کی آیتیں سنو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ۔ ہاں حتی اذا جاؤ، جب انسان قیامت کے دن لایا جائے گا، ہاں لایا جائے گا، تو انسان کی زبان کے اوپر مہر اللہ تعالیٰ لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جس زبان سے ہم ابھی بول رہے ہیں نا، یہ زبان ہی اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا، زبان کچھ نہیں بولے گی اس دن، ہاں زبان کے پر تالا لگ جائے گا، اور انسان کے ہاتھ سے پوچھے گا یہ ہاتھ تو بتا تم نے کیا 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 ہے، تم نے اس ہاتھ سے کہاں کہاں اچھا کام کیا برا کیا ہے، یہ ہاتھ چیخ کر کے بولے گی، اس ہاتھ کو بولنا پڑے گا، چیخ کر کے یہ ہاتھ بولے گا، اور ہاتھ کہے گا کہ اللہ اس ہاتھ سے فلاں کا گلا دبایا تھا، فلاں کو مارا تھا، فلاں کو قتل کیا تھا۔ یہ پیر بولے گا، یہ پیر بولے گا کہ اللہ یہ پیر مسجدوں کی طرف نہیں جاتا تھا، یہ پیر شراب کی میخانوں میں جاتا تھا، دکانوں میں جاتا تھا، یہ ہوٹلوں میں جاتا تھا، یہ پارکوں میں جاتا تھا، یہ دارجلنگ کے اندر جا کر کے انجوائے کرنے کے لیے اس پیر سے یہ جایا کرتا تھا، لیکن اس نے نماز کے لیے یہ مسجدوں میں نہیں جاتا تھا۔ یہ پیر چیخ چیخ کر کے بولے گا، یہ آنکھ کو بھی بولنا پڑے گا، اے اللہ یہ آنکھ سے گانے دیکھا کرتا تھا، سیریل دیکھا کرتا تھا، شارٹ ویڈیو دیکھا کرتا تھا، انسٹاگرام کے اوپر لڑکیوں کے ڈانس اور کمر کو دیکھتا تھا، کس طریقے سے لڑکیاں ناچتی ہے، یہ ساری حرکتیں یہ دیکھا کرتا تھا۔ اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کو کھولا نہیں، قرآن تو پڑھا ہی نہیں، اللہ کے عجائب کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ سارے مناظر قیامت کے دن تیرے جسم کے اعضاء بولیں گے، جسم کا پارٹ بولے گا، جسم کا ایک ایک انگ بولے گا، کیونکہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ اور آؤ کلیا چک کے لوگوں ذرا سنو، یہ سورج اتنے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو دکھائی دے رہی ہے، اتنی اونچائی پہ جو سورج نظر آ رہا ہے، اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب کہ سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، اس کی گرمی برداشت نہ کر پائے گی اور سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی۔ اس سورج کے نیچے ہمیں اور آپ کو رہنا پڑے گا، سورج کی گرمی میں انسان پسینے سے شرابور ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے قیامت کے دن انسان کپڑے میں نہیں اٹھے گا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا قیامت کے دن انسان ننگے پیر ننگے بدن اٹھایا جائے گا، پیر میں کوئی بھی چپل جوتا نہ ہوگا، انسان کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، لڑکا بھی ننگا اٹھایا جائے گا، لڑکی بھی ننگی اٹھائی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے امہات المومنین نے نبی کی بیوی حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول جب
لڑکی بھی ننگی جائے گی اور لڑکا بھی ننگے ہوں گے، تو اے اللہ کے نبی لڑکیاں تو مارے شرم کے مر جائیں گی، مارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی سامنے لڑکا بھی لڑکا ہوگا، ننگے کیسے رہ پائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ امام کائنات نے جواب دیا، آئے عائشہ تم بے ہوش کی بات اور کہہ رہی ہو، ایک دوسرے کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو۔ آئے عائشہ اللہ مرو اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، قیامت کی دن وہ منظر اتنا ڈینجر ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، اتنی اس کو مہلت نہیں ملے گی کہ کوئی کسی کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش کرے۔ انسان اتنا ٹینشن میں ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کی عالم میں ہوگا، اپنے اپنے بارے میں بولے گا، نفسی 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 نفسی، ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں بولے گا۔ نبی بھی پریشان ہوں گے، آدم کے پاس آدمی جائے گا، آدم بھی انکار کر دے گا، نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھی انکار کر دیں گے، ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے۔ میرے پاس آئیں گے تو میں سجدے میں گر پڑوں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے خوب دیر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات سنے گا، اور جب میں کہوں گا اے اللہ ایسے بندوں کو اللہ اس مصیبت سے نجات دے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، جو مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا، جوا کھیلنے والا نہیں تھا، شراب پینے والا نہیں تھا، زنا کرنے والا نہیں تھا، اے اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت فرما۔ میرے بھائی جو میری دعا کو اللہ تعالیٰ سنے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے اور اس میدان محشر میں اس زبردست دن سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ پوچھنے والا پوچھتا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے یہ سورج جب اتنا قریب آئے گا، انسان کو ٹکنے کے برابر، گھٹنے کے برابر، کمر کے برابر اور سینے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، اے اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا، جیسا انسان غلطی کرے گا، جتنا پاپ کرے گا اپنے پاپ کے بنسبت انسان ویسے ہی شراب میں ڈوبا ہوگا۔ کوئی کم پاپ کیا ہوگا تو ٹکنے کے برابر، کوئی زیادہ پاپ کیا ہوگا تو گھٹنے کے برابر، اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کمر کے برابر، اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو سینے کے برابر، اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کان کے برابر۔ انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ڈینجر طریقے سے انسان پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوگا، ایسا بھی حال ہوگا انسان اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ وہ اتنا ڈینجر منظر ہوگا، اتنا ڈینجر خطرناک منظر ہوگا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے اس زبردست منظر سے کس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا؟ کون لوگ بچے گا؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے گا؟ کون سے لوگ محفوظ رہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا، اس ٹینشن والی زندگی سے حفاظت کرے گا، سیف والی زندگی میں رہے گا، چین والی زندگی میں رہے گا، جو 7 طریقے کے لوگ ہوں گے۔ آؤ کلیاچک کے لوگوں، ان 7 طریقے کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جس کو اتنا ڈینجر منظر سے بچایا جائے گا۔ مرنے کے بعد تو مرتی کے بعد زندگی ہے، مرتیو پسچات جنمم بھواتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن بھی کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میدان محشر اتنا ڈینجر ہوگا، تب اس سے بچے گا انسان کیسے؟ 7 لوگوں میں اگر آپ شامل ہیں تو پھر آپ بچیں گے، اور 7 لوگوں میں شامل نہیں ہے تو پھر گئے، ختم۔ یہ 7 لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، مرد بھی دیکھیں یہ حضرات، اور ہماری بہنیں بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم 7 لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام النادل، امام النادل۔ قیامت کا اتنا ڈینجر منظر، سورج اتنا پاس، پیر میں جوتا اور چپل نہیں، پانی سے تڑپ اور ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اس دن پانی کے لیے آدمی ترسے گا، پانی بھی نہ ملے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا گھر کا گارجین ہوگا، انصاف کرنے والا باپ ہوگا، انصاف کرنے والی ماں ہوگی، انصاف کرنے والا شوہر ہوگا، بہت سے اور انصاف کرنے والی بیوی ہوگی، انصاف کرتی ہوگی۔ انصاف کرنے والا آدمی
آج دیکھیے بہت سے لوگ اپنے گھر کا مالک ہے، گارجین ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، اس بیٹے کو زیادہ مان رہا تو اس کو کم مان رہا ہے، ہاں ساس ہے تو اس بہو کو زیادہ اس بہو کو کم، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آدمی ہے اپنے فیصلہ دو کا ہے، غریب آدمی کا آیا کہ امیر آدمی کا فیصلہ آیا، پنچ میں بیٹھا تو غریب آدمی ہے یہ کیا دے گا، کچھ نہیں، امیر آدمی نے کچھ کھلا پلا دیا، امیر کے ہاتھ میں فیصلہ سنا دیا۔ نہیں، انصاف آپ کو کرنا پڑے گا، نیائی کرنا پڑے گا، آپ کو انصاف آپ کو کرنا پڑے گا، انصاف۔ محمد رسول اللہ نے انصاف کر کے دکھایا تھا، اور آپ کے پاس جب ایک کیس آیا، ایک مقدمہ آیا، اور آپ کے سامنے ایک فیصلہ، ایک کیس آیا، اس میں یہ تھا کہ ایک امیر گھرانے کی ایک عورت نے، فاطمہ نام کی عورت نے چوری کر لی تھی، بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی، اور جب اس کے بارے میں خبر آئی اور اللہ کے نبی کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کچھ لے دے کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ ہاتھ کاٹا جائے گا تو پوری خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، غور سے سنو، اللہ کے نبی نے کہا یہ فاطمہ، یہ بنو مخزومیہ کی عورت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، ہاں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ انصاف کا جنازہ نہیں جانے دوں گا۔ آج ہم اپنے عدالتوں کو دیکھو، عدالتوں کے اندر جاؤ، جھوٹے لوگ کیس میں جیت جایا کرتے، لیکن سچے لوگ جیلوں کے اندر بندے، جو سچے تھے ان کو انصاف نہ ملا، پیسے میں جج بکا، پیسے میں وکیل بکا، پیسے میں جج بکا، اور جج نے فیصلہ سنایا، مجرم کے حق میں سنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عدالت دنیا کی عدالت ہے، میرے بھائیوں، یہاں پہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا جج ہوگا، انصاف کرنے والا امام ہوگا، انصاف کرنے والا سرپنچ ہوگا، انصاف کرنے والا سردار ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، کل قیامت اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا کرے گا، اس کو قیامت کے دن میدان محشر میں اس زبردست عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ انصاف کرنے والے بنو، انصاف کرو اپنی زندگی میں، انصاف کرو میرے بھائیوں، انصاف نہیں کرے گا، بیٹا غلط کیا ہے تو بیٹا غلط کیا تو انصاف کرو، میرا بیٹا کیا ہے تو اس کو ماریں گے، سزا جو دینی چاہیے وہ سزا دیجیے۔ کسی بھی بیٹی کے ساتھ غلط کام کر لیا، بتائیے اگر آفتاب نے شداد کے ساتھ غلط کام کیا ہے، ہم تو عدالت سے اپیل کرتے انصاف کرو، اس نے 35 ٹکڑے کیے ہیں، ہم تو عدالت سے اپیل کرتے کہ 35,000 ٹکڑے کرو آفتاب کے، 35,000 ٹکڑے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی آدمی کسی بیٹی کے ساتھ ایسا کام نہ کرے، کسی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام نہ کرے۔ آج یہی سب معاملات چل رہے ہیں میرے بھائیوں، انصاف قائم ہو جائے تو ہندوستان کے اندر یہ ریپسٹ والا معاملہ، یہ زنا والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے اندر زنا نہیں ہے، وجہ کیا معلوم ہے؟ اسی آن اسپورٹ کے اندر اس کو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر بادشاہ کے بیٹے نے زنا کیا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو چوراہے کے اوپر لانے کے بعد سارے لوگوں کے بیچ میں وہ لا کر کے اس کی گردن ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے اور تصور کیجئے، آج ہندوستان کے اندر ایسے قانون نافذ کرو تاکہ کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ لیکن انصاف کہاں کیا جاتا ہے؟ انصاف کا آج تو جنازہ نکل چکا ہے۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ نوجوانوں سنیے، آپ اگر ہمیں اور آپ کو تو مرنا ہی مرنا ہے، آج جوان ہے نا، کل بوڑھے ہو جائیں گے، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، اور آج جو بوڑھے ہیں کل وہ قبر میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ تین مرحلہ ہم نے گزار لیا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد آدمی تھوڑی کوئی جوان ہوگا، بڑھاپے کے بعد قبر میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ،
جوانی 16 سال 15 سال کے بعد جوانی شروع ہے، 16 سال 13 14 سال کے بعد جوانی شروع ہے، یہ جوانی یہ 30 سال تک آپ جوان ہیں، 35 سال تک آپ جوان ہیں، 40 سال تک آپ جوان ہیں، یہ 15 سے لے کر کے 40 سال کی زندگی کاٹنے والوں سنو، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس 35 یہ 15 سے لے کر کے 40 سال تک زندگی گزارنے والوں سنو، تمہارا زیادہ امتحان ہے۔ آج بتاؤ بڈھوں کے اوپر کوئی چکر نہیں چلتا، بڈھیوں کے اوپر چکر نہیں، آج جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر باقاعدہ یہ نظریں چلتی ہے، ہاں ایک دوسرے سے باتیں، جوان اس قوم کے فتنہ، جوان لوگ اس فتنوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے، شراب جوان پی رہا ہے، اور اسی طریقے سے جوانی زنا کر رہا ہے، جوانی جوا کھیل رہا ہے، جوان آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی اس کو بھی کل قیامت اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ جس نے اپنی جوانی کنٹرول کر کے اور عزت کے ساتھ گزاری ہوئی ہوگی، غلط کام نہیں کیا ہوگا۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ شراب کے اڈوں میں کہاں گزر رہی ہے؟ لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو ویڈیو کالنگ کر کے پورا جسم دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نو پرابلم۔ میرے بھائیو، یہ جوانی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو جوان تھے، ہاں یوسف علیہ السلام جوان تھے، بادشاہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، محل میں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس بادشاہ کی بیوی فدا ہو گئی، لو کر لی۔ یوسف علیہ السلام سندر ہے، بادشاہ کی بیوی بھی سندر ہے، دونوں سندر کی نظر جب حضرت یوسف کے اوپر پڑی، اس بادشاہ کی بیوی کے پر نظر پڑی، بادشاہ کی بیوی کی نظر پڑی، یوسف جوان کے اوپر نظر پڑی، اب سوچنے لگا یہ تو میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہوں گا میں کر لوں گا۔ اس عورت نے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت یوسف جوان تھے اور ہینڈسم تھے، یوسف کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہے او یوسف تم تو میرے غلام ہو، کہا کہ ہاں میں آپ کا غلام ہوں۔ غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں یوسف کہتے ہیں غلام کو اپنے مالک کی بات ماننی چاہیے، مالک کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے آج تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، میری بات ماننی ہوگی۔ کہا کون سی بات ماننی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کون سی بات ماننی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے آئی یوسف آج تم کو میرے ساتھ انجوائے کرنا ہے، سیکس کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، آج میرے ساتھ تمہیں موج مستی کرنا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 7 دروازوں کو میں نے بند کر دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جوان تھی، کر سکتے تھے، ہاں وہ مصر کی عورت تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی سندر لڑکی تھی، بہت ہی زیادہ سندر تھی، بڑی بیوٹیفل تھی۔ حضرت یوسف بھی جوان تھے، یہ کام کر سکتے تھے، کیونکہ لڑکی خود زنا کی دعوت دے رہی ہے، خود غلط کام کرنے کے لیے بول رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج قرآن کریم کے اندر جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظریں اوپر کی اور جواب میں کہا قال انی معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ کی پناہ۔ عورت انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کام کیسے کروں گا؟ تم میرے لیے جائز نہیں ہو، تم میری بیوی نہیں ہو، میرا تم سے نکاح نہیں ہوا ہے، میں تم سے یہ کام کیسے کروں گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ وہ عورت کہتی کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ ہاں میرا اللہ جو آسمان میں ہوتے ہوئے عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس اللہ کے پاس جا کر کے تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے اے عورت خاتون میں تیرا نوکر تو ضرور ہو، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ جوان بھی غلط کام کر سکتے تھے۔ اور جوانوں
سنو تمہیں بہت سے زلیخا ملیں گی، تمہارے کالجوں کے اندر بہت ساری لڑکیاں ملیں گی، اور میری بہنوں تمہاری زندگی کے اندر بہت ہینڈسم لڑکے تمہیں ملیں گے، لیکن اسے کہہ دو انی اخاف اللہ۔ بخاری شریف کے اس واقعہ کو اٹھاؤ جس عورت کی چکر میں ایک آدمی بڑا دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کو پانے کے لیے بڑی کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس عورت کو مجبوری پڑ گئی، اور اس عورت کو جب لڑکے نے پا لیا، عورت کو پا لیا، پیسے میں دے کر کے مجبوری تھی، اور عورت مان گئی، چلو ٹھیک ہے لڑکی مان گئی، مجھے مجبوری، مجھے اتنا دینار و درہم چاہیے، میں اپنے جسم تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب لڑکی اس لڑکے کے پاس آئی اور جب بند کمرہ کر دیا گیا، اور لڑکا جب غلط کام کرنے کی ارادے سے آگے بڑھا، لڑکی کے کپڑوں کو اتارنے کی کوشش کرنے لگا، لڑکی تھر تھر کانپنے لگتی ہے، تھر تھر لڑکی کانپنے لگتی ہے، لڑکا چیخ کر کے کہتا ہو میری محبوبہ کیوں تم کانپ رہی ہو، کیوں تم اتنا زیادہ ڈر رہی ہو، یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے، یہ تو مستی کا ٹائم ہے، تمہیں بھی مزہ ملے گا، ہمیں بھی مزہ ملے گا، تم کیوں اتنی زیادہ کانپ رہی ہو؟ چیخ کر کے کہتی ہے او لڑکے میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا، اگر آج ہم نے یہ غلط کام کر لیا یہ تو میرے شوہر کا حق ہے، اور اگر تم نے اس کے اندر کوئی غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ انی اخاف اللہ۔ یہ چیخ کر کے وہ کہتی ہے او لڑکے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، اللہ کی اس عذاب سے ڈر جا، آج تم انجوائے کر لو گے لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گی؟ یہ کہنا تھا، لڑکا بھی رک گیا، تھر تھر وہ بھی کانپنے لگا، اور اس دن سے اس نے بھی توبہ کر لیا۔ میری بہنوں کبھی کبھی یہ کام کرنے سے پہلے کم سے کم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اس عورت کو آر دلایا اور ڈرایا، لیکن میرے بھائی عورت نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی اور کہا یوسف نکل دروازے کی طرف بھاگ۔ حضرت یوسف بھاگنے لگے اور دروازہ کھلتا چلا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر لی۔ تو جوانی میں یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، غلط کاموں میں نہیں۔ آج چوراہوں پہ ہماری زندگی کٹ رہی ہے، عیاشی کرتے ہوئے کٹ رہی ہے، کسی کے ساتھ کہیں شراب پیتے ہوئے زندگی کاٹ رہے، اور یہ موبائل تو بہت بڑا نشہ بن چکا ہے۔ اس آج موبائل کے چکر میں آدمی بیوی کو بھول گیا ہے، ہاں موبائل کے چکر میں شوہر کو بھول گیا ہے، موبائل کے چکر میں پڑھائی بھول چکا ہے۔ آج پڑھائی کہاں کر رہا ہے؟ موبائل میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام میں اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈال رہا۔ اور مسلمان لڑکیاں، ایک سے ایک مسلم لڑکیاں، کبھی زندگی میں اس کی تصویر کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، آج مسلم لڑکیاں ایک سے ایک ڈانس کرتے ہوئے تصویریں ڈال رہی ہے، ویڈیو ڈال رہی ہے۔ آپ اس کے پاس یہ ٹائم بچا ہے جوانی میں یہ کام کر۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے اور سوچئے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ شکر مناؤ مسلمانوں، شکر مناؤ، اپنے زندگی کا ٹائم ٹیبل فکس کرو کہ ہاں پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں گے، صبح 7 بجے پڑھنے کے لیے ٹیوشن جائیں گے، کالج جائیں گے، اسکول جائیں گے، لیکن صبح ہونے سے پہلے ایک فجر کے وقت جب مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری مسجدوں کی ممبروں سے اور تمہارے مسجدوں کے مائکوں سے لاؤڈ اسپیکر سے آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، اور صبح میں سونے والوں یہ صبح یہ نیند سے بہتر یہ نماز ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ نماز جنت میں پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا وَمَن حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور عطا کرے گا، اس کو نجات دے دے گا، اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ جو نماز پڑھے گا اس کو جنت کی گارنٹی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ۔
سنیے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ قارون کا نام سنا ہے، ابھی زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے، کب دھسا ہے؟ آج بھی دھس رہا ہے۔ فرعون کا نام سنا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، فرعون لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے اندر آج بھی عبرت کے طور پر۔ جو نماز نہیں پڑھے گا فرعون کے ساتھ اٹھے گا، وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، وہ یعنی جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ ایسے ایسے بدکار اور ایسے ایسے مجرم اور ایسے ایسے گنہگار لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میرے بھائیوں۔ اور جو لڑکیاں نماز نہ پڑھے گی وہ بھی انہی گنہگار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے جب آزان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو یہ جوانی، یہ زندگی تمہیں ملی ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں۔ 12 1 1 2 2 بجے تک آدمی موبائل چلاتے رہتا ہے، بات کرتے رہتا ہے اور سوتا، فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی پابندی کی اور آپ نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وبال الشیطان فی اذنہ، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اس کا دن بیکار گزرتا ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ آدمی بے چین کی زندگی کاٹتا ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مسلمان کم سے کم لاج رکھ لو، مسلمان ہو تو نماز تم نہیں پڑھو گے تو کیا یہ ہندو پڑھیں گے؟ کیا یہ غیر مسلم پڑھیں گے؟ نماز تم نہیں پڑھو گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنے پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھاؤ پیو گھومو، سارا کام کرو، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، یہ سب کچھ کرو، لیکن اے میرے بندو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو مجھے مت بھولو، میری عبادت کرنا، میری بھکتی کرنا نہ بھولو، میری عبادت کرتے رہو، مجھے کبھی بھی یاد کرنا نہ بھولو۔ یہ اللہ تعالیٰ چیخ چیخ کر کے کہتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو جو اس عذاب سے بچے گا ان میں وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ شراب پینے والوں سوچو، جوا کھیلنے والوں اور موبائل میں 24 گھنٹہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں سوچو آپ کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کیسے کٹ رہی ہے۔ آج کل تو بہت سی لڑکیوں کو دیکھ کے خالی میک اپ کرنے میں زندگی کٹتی ہے، میک اپ کرنے میں، یہ والا پاؤڈر لگائیں، یہ والا لگائیں، یہ کپڑا پہنے، یہ اسی میں زندگی کٹ رہی۔ نہیں، زندگی ایک ایک پل کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں میں لگاؤ، نماز میں لگاؤ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے گا، عزت اللہ تعالیٰ دے گا اور جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو اذان سن کر کے مسجدوں کی طرف جاتا ہو، دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد کے اندر دل لگا ہوا ہو، آج ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگا ہوا ہے، دل مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا تو آیا اور سوچنے لگا اثر کی نماز کے وقت میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، اذان ہوگی تو سارا کام اذان سے پہلے اپنا نپٹا لے اور نماز پڑھنے جائے، اور پھر آئے پھر کام میں لگ جائے، پھر مغرب سے پہلے اپنا کام کر لے، پھر مغرب میں نماز چلا جائے۔ میرے بھائیوں، رزق کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو روزی روٹی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ جس کو فقیر بنانا چاہے کوئی اس کو امیر نہیں بنا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ امیر بنانا چاہے اس کو کوئی فقیر نہیں بن سکتا۔ جب یہ عقیدہ ہے تب نماز کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر؟ نماز پڑھنے جائیں گے، ہماری دکان کون دیکھے گا؟ اور لوگوں، جب میں سعودی عربیہ کے اندر میں گیا اور مدینہ شریف کے اندر جب میں پہنچا اور مدینہ کی مارکیٹ میں فجر یہ مغرب کے وقت کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا اور سامان لے رہا تھا کہ اسی وقت اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آواز جیسے ہی آئی وہ دکاندار کہتا ہے او میرے بھائی اب یہ سامان ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ ابھی اذان تو ہوئی ہے، ابھی 10-15 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی ہے، مجھے سامان دے دو، پیسہ لے لو۔ کہا کہ نہیں، اذان
آسان ہو چکی ہے، اب ہم اپنے سامان کو بیچ نہیں سکتے، چلیے آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد آئیے گا تب آپ کو سامان ملے گا۔ ایسے کتنے اچھے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد اپنی دکانداری کو بند کر دیا کرتے ہے۔ کوئی ایسا اذان سنے دکان بند نہیں، ابھی کوئی کاروبار نہیں، پھر کریں گے، اللہ روزی روٹی دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، رات میں سوتا ہو تو الارم لگا کر کے سوتا ہو، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کہیں سو گیا اور نیند کہیں نماز چلی گئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا پڑے گا؟ فجر کے وقت موبائل سوئچ آف کر کے بند کر کے سونے والوں، اور کہتے ہو ڈسٹرب مت کرنا، ہاں آزان ہوتی تو بڑا پرابلم ہونے لگتا ہے۔ اور لوگوں مسجدوں سے دل لگاؤ، نماز سے دل لگاؤ، مسجدوں سے اپنا دل لگاؤ، یہ مسجد کل قیامت کے دن جواب دے گی، اللہ کی یا تیرے فیور میں بولے گی۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ گواہی، قیامت کے اللہ تعالیٰ یہ مسجد کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں بولے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں مسجدوں سے دل لگاؤ، مسجدوں سے دل لگاؤ، اپنے بیٹا کو بھیجو، بیٹوں کو مسجدوں میں بھیجو، اور عورتوں آپ کے لیے بھی نماز ہے۔ ہاں سنو، صرف مردوں کے لیے نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد عورت نیک عمل کرے دونوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ ام حبیبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کلیاچک کی لڑکیوں سنو، ہاں ام حبیبہ اللہ کی نبی کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے، حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی کے نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو 12 رکعت سنت ادا کرے، 12 رکعت سنت نماز پڑھے، 12 رکعت اگر دن بھر کے 12 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ 12 رکعت کوئی نماز پڑھے گا تو جنت میں جانا اس کا کنفرم ہے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں جب میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے میں نے سنی، اور سننے کے بعد اس دن سے میں نے کبھی 12 رکعت کبھی بھی نہ چھوڑی۔ یہ فرض نماز تو میں پڑھتی تھی، لیکن فجر کی نماز فرض نماز کے بعد 2 رکعت میں پڑھ لیتی، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ یعنی جب نماز پڑھنے کے میں لائق ہوا کرتی تھی اس وقت میں نے نماز کبھی بھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی 12 رکعت سنت ادا کرے تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ام حبیبہ تم بھی بنو، ام حبیبہ کا کردار اپنے یہاں پیدا کرو۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ 12 رکعت نماز پڑھنے والی کون ہے؟ یہ امہات المومنین حضرت ام حبیبہ ہے۔ ذرا غور کرو، آج امہات المومنین ام حبیبہ کا یہ حال ہے، اور ہماری لڑکیوں کا یہ حال ہے، یہ نماز نہیں پڑھتی ہے۔ گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ تم اللہ کا نام اپنے گھر میں نہیں لیتی ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عزت کی کرسی عطا کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا۔ 3 ہو گیا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھا آدمی وہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، میرے بھائیو کلیاچک کے لوگوں اگر مجھ سے محبت ہے، ہم کو تو آپ جانتے نہیں ہو اور آپ کو میں جانتا نہیں ہوں، ہاں یوٹیوب کے ذریعے تو تم جانتے ہو، یہ مولانا، یہ محرر ہے، یہ مفتہ، یہ خطیب ہے، یہ تقریر کرنے والی عالم ہے۔ آپ اللہ کے لیے ہم سے محبت کرتے ہو، ہم بھی کلیاچک والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ پروگرام میں سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں محبت ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، کوئی شراب پیے اس سے دوستی نہ کرے، زنا کرے اس سے دوستی نہ کرے، جوا کھیلے اس سے دوستی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، شرک کرے، بدعت کرے، ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے اللہ تعالیٰ سایہ دے گا اور اس سورج کی گرمی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ ہماری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے اپنے گریبانوں کو چیک کرو۔ اور میری بہنوں، آپ کی دوستی کن لڑکیوں کے ساتھ ہے؟ کیا ایسی لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے؟ کیا ایسی لڑکی سے دوستی ہے جو شراب پینے میں لگی ہوئی ہے، جو زناکاری کرنے میں لگی ہوئی ہے، جو ٹک ٹاک، جو انسٹاگرام کے اندر اپنے شارٹ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرنے میں لگی ہے؟ کیا تمہاری دوستی ایسی زناکار لڑکیوں سے؟ اگر ہے تو ایسی سہیلیاں اپنے یہاں بند کرو، ایسی سہیلیوں کو بائیکاٹ کرو۔ دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، نفرت کرو، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ یہ چہرہ دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اگر چہرہ خراب ہے، گوری نہیں ہے، خوبصورت سندر نہیں ہے، لیکن کیا ہوا تو اللہ والی ہے، اللہ والی سے محبت کرو، اللہ والی سے محبت کرو اور ایسیوں کو اپنا سہیلیاں بناؤ۔ میرے بھائیو، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہو، ایسا بھی قیامت کے دن میدان محشر میں سایہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ 5واں آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس ڈینجر منظر سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ وہ ہوگا جس کو دعوت زنا دے، کوئی آدمی بلائے، لڑکی کو بلائے، پیسہ دے، 10,000 20,000 1 لاکھ روپیہ دے، چلو میرے ساتھ غلط کام کرنا، یہ 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیں گے۔ یا کوئی لڑکی بلائے، چلو ہمارے پاس، لڑکی بڑی خوبصورت، بڑی سندر، بہت اچھی ہو اور موقع سب کچھ ہے، لیکن ایسے وقت میں کہ نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، یہی کام کرنا تو میری بیوی ہے، شادی نہیں ہوئے تو میں اپنے شادی کر کے میں اپنے بیوی کے ساتھ یہ کام کروں گا، اور یہ اس کام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھا ہے۔ کوئی آدمی اپنے بیوی سے ملتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر بیوی کے بجائے کسی اور سے ملاقاتیں کرتا ہے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے، بہت ہی بڑا ڈینجر عذاب اس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر میں نے ایک پنجرے کو دیکھا، میں نے ایک صندوق کو دیکھا، اور صندوق کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی کو بالکل ننگا، دونوں کو میں نے آگ کے اندر جلتا ہوا میں نے پایا، دونوں چیخ رہے، چلا رہے ہیں، اور جہنم کے اندر بس چیختے چلے جا رہے ہیں، چلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی چیخ اور پکار کی وجہ سے جہنمی بھی پریشان ہے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ اس پنجرے کے اندر یہ لڑکا اور لڑکی بالکل ننگے بھی ننگے اور چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، یہ چیخے چلے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، اپنے بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے غلط طریقے سے آپس میں ملا کرتے تھے، یہ زنا کار ہے جس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ سوچئے ذرا میرے بھائیو، کوئی بلائے غلط کام کے لیے بائیکاٹ کرو، نہیں، آئیے مسلم، آئیے مومن، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کالج میں پڑھو پھر بھی ایمان زندہ ہونا چاہیے، اسکولوں میں پڑھو پھر بھی ایمان باقی رہنا چاہیے۔ چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم محبت کریں، چلو ہم پیار کریں، چلو ہم پارکوں میں ملیں، کیا ایک مسلمان کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کبھی نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ جب مومن مومن نہیں ہے، جب کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آپ ڈاکٹر بنو، اسکول کے اندر جاؤ، ہر جگہ جاؤ، لیکن میرے بھائیوں ان تمام بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاؤ گے، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد تو زندہ ہونا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس زندگی کی تیاری کرو، اس زندگی کے بارے میں تیاری کرو جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی دعوت دے، تمہیں اپنے طرف بلائے، بہت ہینڈسم لڑکا بلائے، نہیں،
کوئی اجازت نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہم تم سے کچھ نہیں، نکاح نہیں، ہم تم سے بات تک بھی نہیں کر سکتے ہیں. بات کرنا بھی نکاح سے پہلے. ہاں کوئی مجبوری والا کام ہو، ضروری کام ہو تو چلو بات کر، لیکن کام ختم بات ختم. مجبوری میں جائز ہے، لیکن آج دیکھیے مجبوری کچھ نہیں ہے، ٹائم ملا ہوا ہے، بات یہی سب چل رہا ہے. آپ کے یہاں پردے کی تھوڑی سی کمی ہے، ورنہ بہت سی اچھائیاں ہیں. اپنے یہاں پردہ لازم کرو. کر سکتی ہیں آپ، پورا کا پورا یہ مسلمان ایریا ہے، آپ اپنے یہاں نافذ کر سکتے ہیں. ہماری بچیاں اسکارف پہن کر کے جائیں گی، پردے میں جائیں گی. آپ باقاعدہ اس طریقے سے اپنے یہاں ماحول بنا سکتے ہیں. آپ نے کرناٹک کے واقعہ دیکھا، کرناٹک کا اس لڑکی نے باقاعدہ جس کو حجاب سے روکا گیا، اس نے چیخ کر کے کہا تھا نہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے حجاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور فلسطین کے اندر جب ایک لڑکی کی تصویر لی جانے لگی، جنگ چل رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، میڈیا والا تصویر لینے لگا، وہ لڑکی چیخ کر کے کہتی نہیں ابھی تصویر مت لو، میرے سر کے اندر دوپٹہ نہیں ہے، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میرا بال ایسے ہی آ جائے گا اور ویڈیو کے اندر تم ریکارڈ کر لو گے، دنیا والا ہمیں مسلمان کہے گا. اور مسلمان کا کوئی بال، کسی لڑکی کا بال دیکھ لے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا بعد میں تصویر لینا، پہلے مجھے دوپٹہ اوڑھ لے دو. میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی بہن بنو، مثالی عورت بنو، مثالی عورت اور مثالی مرد بنو. تمہارے پیچھے ایک سے ایک لڑکیاں ہیں لیکن کہہ دو انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. 5 ہو گیا. 6 ورجل تصدق بصدقۃ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے. ابھی ٹھنڈی کا مہینہ ہے، ہاں بہت سے غریب لوگ دنیا میں، آپ کسی کلیا چک کے اندر بھی ہوں گے، آپ کمبل لیں، سوٹر ہیں اور بھی چیزیں آپ کسی غریب گھر کے اندر جا کر کے چپکے سے اس کو دے دیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ صدقہ والا کام چپکے چپکے کیا کرو، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے. میں ابھی بتا رہے تھے ہمارے اسار الدین سلفی صاحب، میں یہیں پہ ایک بہار نوادہ کے اندر ایک لڑکیوں کا میں نے ادارہ کھولا ہے، لڑکیوں کا زبردست طریقے سے کیمرہ، CCTV کیمرہ اندر باہر سب جگہ ہے اور ہر طریقے سے، اور غریب بچوں اور خاص کر کے جو بریلی طبقہ کی لڑکیاں ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اور باقاعدہ کیونکہ لڑکیوں کے اندر اگر اسلام آیا تو گھر کے اندر اسلام رہے گا، لڑکیوں میں اسلام نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی اسلام نہیں رہے گا. ایک لڑکی گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے. تو میرے بھائیوں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جیسے عالم سے محبت کرتے ہیں اور باقاعدہ پوچھتے مولانا اپنا فون پہ نمبر بتائیے، ہم آپ کے ادارے میں یتیم بچوں کے لیے، ہم آپ کی بچیوں کے لیے ہم اتنا پیسہ دینا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں. تو میرے بھائیوں ایسے دے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وَرَجُلٌ ایسا آدمی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ چلتا ہو، ایسے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عزت کی کرسی عطا کرے گا. اور ایک لاسٹ آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور ایک ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں عزت کی کرسیاں عطا کرے گا اور جنت دے گا. جو آدمی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو. کون گنہگار نہیں ہے؟ کلیا چک کے لوگوں بتاؤ اور میری بہنوں تم بتاؤ، او لڑکیوں تم بولو کون گنہگار نہیں ہے؟ ہم سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. ہر رات کی تاریکی میں وضو بناؤ، نماز ادا کرو اور اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گڑگڑاؤ، رو. جو اللہ کو یاد کرتا ہو، جہنم کو یاد کرتا ہو، عذاب قبر کو یاد کرتا ہو، روتا ہو، گڑگڑاتا ہو، روتا ہو، ایسے رونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا. جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہو. اور شراب پینے والوں اللہ سے معافی مانگ لو، زنا کرنے والوں معافی مانگ لو، جوا کھیلنے
والوں معافی مانگ لو، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بہنوں کو ستانے والوں، اپنے بھائیوں کو مارنے والوں، اپنے سماج کے اندر ظلم کرنے والوں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ دنیا سے بچ سکتے ہو، دنیا کی عدالت سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اس وجہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو 7واں آدمی وہ ہوگا جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتا ہو، ایسے کو اللہ تعالیٰ عزت اور جنت دے گا جو تنہائی میں روتا ہو۔ یہ 7 لوگ ہوں گے تو میرے بھائیوں مرنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور حساب بھی دینے کے ساتھ ساتھ اگر 7 طریقے کے لوگ ہوں گے تو اس کو عزت ملے گی، اور اگر 7 طریقے کے آپ نہیں ہیں تو اپنے آپ کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں کل کا بھی پروگرام شاید کسی اگل بغل 4-5 کلومیٹر دور میں کہیں ہے، وہاں پہ ایک الگ موضوع پہ انشاءاللہ میرا خطاب ہوگا، الگ موضوع پہ میری تقریر ہوگی، اور وہاں پہ انشاءاللہ ایک شاندار میرا ایک وہاں پہ بھاشن تقریر ہوگا۔ اس وجہ سے اب یہ 2 گھنٹے 2-2.25 گھنٹے کی تقریر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب دعا کے بعد اب آپ اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 1 بجے سے ختم ہے، نہیں 2 گھنٹہ ہو گیا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، چھما کر دے، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے سماج کے اندر شراب پینے والے بہت سے لوگ اللہ ان کو شراب سے اللہ بچا لے، شراب سے توبہ کرنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، شراب اپنے یہاں سے ختم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، شراب کو بائیکاٹ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شراب سے ہمارے بچوں کو اللہ تو دور کر دے، زنا کے اڈوں سے اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے، زنا سے لوگوں کو توبہ کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، برائیوں سے بچاتے رہنا، نیکیاں کرواتے رہنا، اچھے اعمال کرواتے رہنا، برے اعمال سے بچاتے رہنا۔ اے اللہ جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جو جیلوں کے اندر بے قصور وار ہیں، جو لوگ جیل کے اندر بے قصور وار ہیں، اے اللہ ہندو ہو یا مسلم، اے اللہ اس کو بری عطا فرما، اس کو اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو مر چکے اپنے اپنے قبر کے اندر مدفون ہیں، اے اللہ قبر کے اندر اللہ جنت کے نور سے نور کر دے۔ الہ العالمین جو صرف دنیا کے چکر میں لگے، اللہ اسے آخرت کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے جنت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرما، اسے جہنم سے بچنے کی اپنے آپ میں اللہ کوشش کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کے توفیق عطا فرما، ہمیں نماز ادا کرنے کے توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔